بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹو دا پلیٹ فارم آف کونٹا پبلیشر. دس از لیکچر سیریز ٹیچ یور سیلف. لاسٹ لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اسفیریکل اینڈ سلینڈریکل کوآرڈینیٹ سسٹم میں چیزوں کو لکھنے کا طریقہ دیکھا تھا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اباؤٹ ڈائراک ڈیلٹا فنکشن. اب ڈائراک ڈیلٹا فنکشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فنکشن کنسیڈر کرتے ہیں اور اس فنکشن کو نام دیں گے وی کا. جیسے یہاں پر ڈینوٹ کیا گیا کہ ہم نے ایک ویکٹر فنکشن وی کنسیڈر کر لیا، اور یہ ویکٹر فنکشن وی جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ریڈیلی آؤٹ ورڈ باہر کی طرف ہے. مطلب اگر ایک پوائنٹ فنکشن ایسے کنسیڈر کر لیا جائے اور یہ ویکٹر وی جو ہے وہ ایسے ڈائریکٹڈ ریڈیلی آؤٹ ورڈ ہو، اور اب ہم نے اس ویکٹر وی جو ہے اس کا ڈائیورجنس لے کر دیکھنا ہے. تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس لیفٹ سائڈ پر آپ کو ڈیل ڈاٹ وی نظر آ رہا ہوگا کہ ڈائیورجنس ہم نے لے لیا اس ویکٹر وی کا. تو سب سے پہلے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ دیکھیں اس ایکویشن کے اندر، تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جو فرسٹ ٹرم ہے اس ٹرم کے اندر یہ جو فیکٹر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے لی ہے ویلیو کس کی، ڈیل آپریٹر کی ان اسفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، اگر ہم اس ویکٹر وی کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ برابر کس کے ہے 1/r² انٹو آر یونٹ ویکٹر، اس کے برابر ہے، تو یہاں پر آر یونٹ ویکٹر ساتھ اٹیچ کر لیں اس کے. تو یہ یہاں پر آپ ریپلیس کر دیں وی کی ویلیو. اور اگر آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ لینا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سملر ویکٹرز ہیں ان کا پروڈکٹ ریٹین ہوتا ہے، باقی تمام جو فیکٹرز ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہاں پر ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو آر اس کو رکھیں گے، جبکہ ود رسپیکٹ ٹو تھیٹا اینڈ فائی وہ اس میں سے نگلیکٹ کر دیں گے. اب جب ہم اس پروڈکٹ کو سالو کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آر اسکیئر اس آر اسکیئر سے کینسل ہو جائے گا، اور 1 کا جو ہے وہ ڈیریویٹو رہے گا ود رسپیکٹ ٹو آر. تو کانسٹنٹ ٹرم کا جب آپ ڈیریویٹو لیتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں سیکنڈ ٹرم میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، از ایکول ٹو لگا لیں یہاں پر. تو 1/r² انٹو ڈیل اپون ڈیل آر انٹو 1، اور جب آپ 1 کا ڈیریویٹو لیں گے یہاں پہ از ایکول ٹو لگا لیں، از ایکول ٹو 0 ہو جائے گا. تو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ڈائیورجنس ہم نے جب اس ویکٹر کی معلوم کی تو اس کا جواب کیا آ رہا ہے، 0. لیکن اگر ہم اسی فنکشن وی کے اوپر جس کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا 1/r² انٹو آر یونٹ ویکٹر، اگر ہم اسی ویکٹر کا اگر اس کے اوپر ہم ڈائیورجنس تھیورم اپلائی کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس ویکٹر وی کا سرفیس انٹیگرل جو ہے وہ لکھ کر دکھایا ہے. لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے اسی ویکٹر وی کا ہم نے ڈاٹ لے لیا ہے ود ویکٹر ایریا اے، اس کو ہم سرفیس انٹیگرل بولیں گے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اس ویکٹر وی کی ویلیو نظر آ رہی ہے، یہاں پر اسمال آر کے بجائے کیپٹل آر لے لیا ہے. اگر ہم چوز کر لیں کہ سفیر ہے اور سفیر کا ریڈیس جو ہے وہ کیپٹل آر ہے، تو پھر آپ اس اسمال آر کو کس سے ریپلیس کر دیں گے، کیپٹل آر سے. اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے، اور اس سے آگے جو سیکنڈ بریکٹ نظر آ رہی ہے یہ کس کی ویلیو ہے، ڈی اے کی ویلیو ہے، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھی تھی کہ کس طریقے سے اسفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایریا ویکٹر کو لکھا جاتا ہے. اور اس کی ویلیو ہے r² سائن تھیٹا ڈی فائی انٹو آر یونٹ ویکٹر. اب اگر ہم اس کو سالو کریں اس ڈاٹ پروڈکٹ کو، تو آپ دیکھیں گے اس میں سے کہ جب ہم آر فیکٹر کو ریزالو کرتے ہیں، آر فیکٹر کو، تو یہ r² اس r² سے کینسل ہو جائے گا، اور آر یونٹ ویکٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ کس کے ساتھ آ جائے گا، آر یونٹ ویکٹر کے، اور اس کا آنسر کس کے ایکول آئے گا، 1 کے ایکول آ جائے گا. اسی طرح جو انٹیگریشن رہ جائے گی وہ سائن تھیٹا کے اکراس اور فائی اینگل کے اکراس ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ تھیٹا کی جو لمٹس ہیں وہ 0 ٹو پائی، اور فائی کی جو لمٹ ہے وہ 0 ٹو 2 پائی ہوتی ہے. اگر ہم ان کو سالو کریں تو فائنلی آنسر کس کے ایکول آتا ہے، 4 پائی کے ایکول آ جاتا ہے. یہ تو ہم نے ڈائیورجنس تھیورم کا ایک پارٹ حل کیا جہاں پر ہم نے سرفیس انٹیگرل کیلکولیٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے اینڈ کے اوپر اس کا والیوم انٹیگرل جو ہے وہ سالو کریں تو اس کا جواب کیا آئے گا. ابھی ہم نے اس سے اوپر ایکویشن میں یہاں دیکھا تھا کہ ڈائیورجنس آف دیٹ ویکٹر وی، اس کا آنسر تو کس کے ایکول آتا ہے، 0 کے ایکول آتا ہے.
تو اب ہم اگر اس کا ڈائیورجنس جو ہے اس کا والیوم انٹیگرل پرفارم کر لیں تو بھی آنسر کیا آئے گا، از اکول ٹو زیرو آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیورجنس آف وی چونکہ زیرو تھا تو اس کا انٹیگرل اوور اے ہول والیوم مسٹ آلسو بی اکول ٹو زیرو۔ لیکن اگر ہم اس ویکٹر فنکشن وی کو دیکھیں تو یہ جو ویکٹر فنکشن وی ہم نے کنسیڈر کیا شروع میں، اب ڈائیورجنس تھیورم جب اس پر اپلائی کرتے ہیں تو دو ڈفرینٹ ریزلٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں۔ ایک سائڈ کے اوپر آپ کو آنسر 4 پائی مل رہا ہے، جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو آنسر کس کے ایکول آ رہا ہے، زیرو کے ایکول آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں پر تو پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے، ایٹ پوائنٹ آر از اکول ٹو زیرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیورجنس تھیورم جب ہم اپلائی کر رہے ہیں اس ویکٹر فنکشن کے اوپر تو وہ فنکشن جہاں پر موجود ہے اس پوائنٹ کے اوپر، اگر لیٹ سپوز فنکشن موجود ہے تو یہاں پر جو ہے وہ رزلٹ پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ ڈائیورجنس آف وی از زیرو ایوری ویئر۔ اگر ہم ڈائیورجنس کیلکولیٹ کریں اسی ویکٹر فنکشن وی کی تو وہ ہر جگہ کے اوپر زیرو ہوگی، لیکن اس اسپاٹ پر جہاں پر وہ سورس موجود ہے وہاں پر اس ڈائیورجنس کا جواب زیرو نہیں ہونا چاہیے، اس کا آنسر مسٹ بی ایکول ٹو 4 پائی، وہ 4 پائی کے برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر تو وہ 4 پائی کے برابر نہیں آتا تو پھر ڈائیورجنس تھیورم رانگ ہے، اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ڈائیورجنس تھیورم جو ہے وہ کریکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس سائڈ کا آنسر مسٹ بی ایکول ٹو 4 پائی ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ ڈیل ڈاٹ وی، اگر ہم اس کا ڈائیورجنس لیں اور اس کو انٹیگریٹ کر لیں اوور اے ہول والیوم، اس کا آنسر 4 پائی کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ 4 پائی کے برابر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے ڈائراک ڈیلٹا فنکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے۔ یہاں پر ڈائیورجنس آف وی جو ہے اگر اوور اے ہول اسپیس جو ہے وہ زیرو ہو، لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر اگر ہم اس کا انٹیگریشن کریں جہاں پر وہ سورس موجود ہے اور پھر اس کا آنسر جو ہے اس کی انٹیگریشن کا آنسر زیرو نہ آئے بلکہ کس کے برابر آ جائے، 4 پائی کے برابر آ جائے، تو پھر اس طرح کے فنکشن کو کیا نام دیا جائے گا، ڈائراک ڈیلٹا فنکشن کا۔